فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ تفرقہ کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ تفرقہ کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہین فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح۔ اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں۔ اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی، وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی، وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔
یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فراز کے ممرو میں ہی جج بن کے آتا۔ وہ قانون پر یقین رکھتا تھا، مگر لوگوں کے جذبات پر نہیں۔ اس کے نزدیک ہر انسان ایک فائل تھا اور ہر مسئلہ ایک کیس۔ اس کے والد ایک طاقتور صنعت کار تھے جنہوں نے ایک غریب مزدور کو چھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا۔ اس دن کے بعد فراز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کسی کا ساتھ دے گا، نہ کسی کے خلاف، صرف قانون کا۔ ماہین ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، مگر پھر بھی غربت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایک امیر شخص کی گاڑی سے سلیم کا رکشہ ٹکرا جاتا ہے اور الزام الٹا سلیم پر ٹال دیا جاتا ہے۔ سلیم جیل چلا جاتا ہے اور ماہین اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہ کیس فراز کی عدالت میں آتا ہے۔ فائل پڑھتے وقت فراز کو اندازہ ہوتا ہے کہ ثبوت کمزور ہے، مگر اوپر سے دباؤ آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ ماہین پہلی بار عدالت میں فراز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دعا۔ ماہی فراز سے کہتی ہے، جناب میرے باپ کے پاس صرف ایک رکشہ تھا، وہ اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جملہ فراز کے دل میں پہلی بار کچھ ہلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بار فائل کے باہر انسان کو دیکھتا ہے۔ فراز خفیہ طور پر کیس کی دوبارہ تحقیق شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصور امیر بزنس مین کا تھا، مگر پولیس نے فیصلے لے کر رپورٹ بدل دی تھی۔ فراز اپنے ہی سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ادھر نادیہ، فراز کی ماں، اسے سمجھاتی کہ طاقتور لوگوں سے الجھنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر فراز اب بدل چکا تھا۔ وہ کھلے عدالت میں نیا فیصلہ سناتا ہے، سلیم کو رہا کر دیتا ہے اور امیر شخص کے خلاف کارروائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے۔ ماہین عدالت کے باہر فراز سے ملتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے۔ فراز پہلی بار مسکراتا ہے، ایک جج نہیں، ایک انسان کی طرح، اور کے ساتھ دونوں کے درمیان احترام محبت میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں جانتے ہیں کہ یہ محبت آسان نہیں ہوگی۔ فراز نے کئی دشمن بنا لیے تھے اور ماہین اب بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ آخری منظر میں فراز اپنی کسی کرسی چھوڑ کر ماہین کے ساتھ ایک قانونی فلاحی ادارہ بناتا ہے جو غریبوں کو مفت انصاف دیتا ہے۔ فراز کہتا ہے، میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اب میں سننا سیکھ گیا ہوں، اور ماہین جواب دیتی، خاموش فیصلے ہی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔